ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، اگر انسان اپنے سب سے بڑے دشمن کو پہچان لے تو کیا اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لے، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ سورہ الناجیات آیت 40-41۔ سوچئے، ہماری بہت سی پریشانیاں باہر کے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ غصہ آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، لالچ آتا ہے ہم حلال اور حرام بھول جاتے ہیں، خواہش آتی ہے ہم اپنے اصول توڑ دیتے ہیں، کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم خوش ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، کوئی ہماری برائی کر دے تو ہمارا دل بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر ہم پوچھتے ہیں میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ شاید مسئلہ حالات میں نہیں، مسئلہ ہمارے بے قابو نفس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ صحیح البخاری 6114 ہے۔ یعنی اصلی طاقت کسی دوسرے انسان کو ہرانے میں نہیں ہے، اصلی طاقت اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان کو روکنے میں ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ اور آج ہم اسی نفس کی بات کریں گے، اس نفس کی جو کبھی کہتا ہے بس ایک بار کر لو، پھر وہی ایک بار عادت بن جاتی ہے، پھر عادت کمزوری بن جاتی ہے، اور کمزوری دھیرے دھیرے انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، انسان کا نفس اس کا مالک بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان کو اپنے نفس کا مالک بننا ہے۔ یہی فرق ہے ایک ایسے انسان میں جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیتا ہے اور اس انسان میں جو اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی انسان کے اندر دو الگ الگ آوازیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک آواز کہتی ہے یہ مت کرو، دوسری کہتی ہے کر لو کون دیکھ رہا ہے، ایک کہتی ہے معاف کر دو، دوسری کہتی ہے نہیں اسے سبق سکھاؤ، ایک کہتی ہے صبر کرو، دوسری کہتی ہے ابھی جواب دو، ایک کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ نفس ہمیشہ آپ کو اسی راستے پر نہیں لے جاتا جو آپ کے لیے بہتر ہو، کبھی کبھی وہ آپ کو وہی چیز چاہتا ہوا دکھاتا ہے جو بعد میں آپ کے لیے شرمندگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے نفس کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ جس دشمن کو آپ پہچانتے ہی نہیں اس سے لڑیں گے کیسے؟ دیکھیے، دنیا میں اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نفس آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ بازار جاتا ہے، آپ کے ساتھ موبائل استعمال کرتا ہے، آپ کے ساتھ اکیلے کمرے میں ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، کبھی کبھی نفس آپ کو غلط کام بھی اس طرح دکھاتا ہے جیسے وہ غلط ہو ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، سب لوگ تو ایسا کرتے ہیں، زندگی صرف ایک بار ملی ہے، ابھی جوان ہو، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور انسان ان باتوں میں آ کر دھیرے دھیرے اس راستے پر چلا جاتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہی امید ہمیں بچاتی ہے۔ اگر آج آپ کو اپنے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے نفس کے خلاف جنگ شروع کرنی ہے، اور یہ جنگ کسی دوسرے انسان سے نہیں ہے، یہ جنگ اپنے آپ سے ہے۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے میں غصے میں جو بولتا ہوں کیا میں وہی بات ہوش میں بھی بولوں گا؟ اکثر جواب ہوگا نہیں۔ پھر سوال ہے اگر وہ بات صحیح نہیں تھی تو میں نے اسے کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت آپ نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ایک غصے کا فیصلہ، ایک غلط رشتہ، ایک حرام کمائی، ایک جھوٹ،
ایک دھوکا، ایک نظر، ایک بدگمانی، ایک تکبر۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی بات تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی دراروں سے ہی بڑی دیواریں گرتی ہیں۔ اسی لیے اپنے نفس کو قابو کرنا صرف ایک دھارمک بات نہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ کا گھر کیسا ہوگا، آپ کا رشتہ کیسا ہوگا، آپ کے بچے آپ کو کس نظر سے دیکھیں گے، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی یا نہیں، آپ کا دل سکون پائے گا یا نہیں، ان سب کا رشتہ آپ کے اندر کی حالت سے ہے۔ قرآن سورہ الشمس میں انسانی نفس کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اللہ نے اس میں برائی اور تقویٰ دونوں کی پہچان رکھی، اور پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور اس کے بعد چیتاونی دی کہ وہ ناکام ہوا جس نے اسے بگاڑ دیا۔ ذرا اس بات پر ٹھہریے، اللہ کامیابی کو صرف دولت سے نہیں جوڑ رہا، صرف شہرت سے نہیں جوڑ رہا، صرف لوگوں کی نظر میں بڑا بننے سے نہیں جوڑ رہا، بلکہ نفس کی تزکیہ اور پاکیزگی کو کامیابی سے جوڑ رہا ہے۔ آج ہم کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا گھر، اچھی گاڑی، مہنگا موبائل، بڑا کاروبار، سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کا نام ہو۔ لیکن اگر یہ سب ہونے کے باوجود انسان اپنے غصے کا غلام ہے، اپنے لالچ کا غلام ہے، اپنی خواہشوں کا غلام ہے، تو کیا وہ سچ میں آزاد ہے؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن اس کا نفس اسے چلا رہا ہو۔ اور جو انسان اپنے نفس کا غلام ہے، وہ باہر سے کتنا بھی کامیاب نظر آئے، اندر سے بے چین رہ سکتا ہے۔ اس لیے آج سے ایک بات اپنے دل میں بیٹھا لیجئے، نفس کو مارنا مقصد نہیں ہے، نفس کو قابو کرنا مقصد ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا ہے، لیکن ہر چیز نہیں کھانی۔ غصہ آیا ہے، غصہ انسانی فطرت ہے، لیکن ہر غصے کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دولت چاہیے، دولت کمانا بری بات نہیں، لیکن اس کے لیے حرام راستہ چننا نفس کی غلامی ہے۔ عزت چاہیے، عزت کی خواہش بری نہیں، لیکن ہر وقت لوگوں سے اپنی تعریف کروانا نفس کی بیماری بن سکتی ہے۔ یعنی اسلام آپ کو انسان سے فرشتہ بننے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ انسان کو ایسا انسان بننے کی دعوت دیتا ہے جو اپنی خواہشوں کو اللہ کی ہدایت کے ادھین کر دے۔ یہی اصلی آزادی ہے۔ ذرا غصے کی مثال لیجئے، کوئی آپ کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کے دل کو چبھ جاتی ہے، پہلے کچھ سیکنڈ میں دل تیز ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، ذہن میں جواب آنے لگتے ہیں۔ نفس کہتا ہے ابھی جواب دو، اس سے زیادہ تیز بولو، اسے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لیکن اگر آپ اسی وقت رک جائیں، ایک پل کے لیے چپ ہو جائیں، تو آپ نے ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سامنے والے کو نہیں، اپنے نفس کو ہرایا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اصلی طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے سمے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اب سوچئے، اگر آپ نے آج صرف ایک غصہ روک لیا، ایک غلط جواب دینے سے خود کو روک لیا، ایک ایسا میسج بھیجنے سے رک گئے جسے بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑتا، تو آپ نے اپنے نفس کے خلاف ایک جنگ جیت لی۔ اسی طرح جیت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ نفس ایک دن میں قابو نہیں آتا، لیکن ہر دن کی چھوٹی جیتیں انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ دوسری بڑی چیز ہے اپنی زبان پر قابو۔ انسان کا نفس صرف کاموں میں نہیں بولتا، وہ زبان سے بھی نکلتا ہے۔ کبھی کسی کی غیبت کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کا من کرتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اپنی اچھائی سب کو بتانی چاہیے، کبھی کسی کی کمزوری لوگوں کے سامنے کھول دینے میں مزہ آتا ہے، اور نفس کہتا ہے بتاؤ، سب کو بتاؤ۔ لیکن ایمان والا انسان رکتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر یہی بات میرے بارے میں کہی جاتی تو یہیں سے دل کی صفائی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ دوسرے کی عزت بچانے کے لیے اپنے نفس کو روکنا آسان نہیں، لیکن یہی تو اصلی مجاہدہ ہے۔ کبھی کسی نے آپ کا حق مارا، نفس کہے گا بدلا لو۔ کبھی کسی نے آپ کی بے عزتی کی، نفس کہے گا اب اس کی باری ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، نفس کہے گا تم بھی وہی کرو۔
لیکن اگر آپ صرف اس لیے رک گئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو سمجھیے آپ نے اپنے نفس کو ایک اور بار ہرا دیا، اور یہی جیت آپ کے دل کو دھیرے دھیرے مضبوط کرتی ہے۔ اب ایک اور خطرناک چیز، لالچ۔ نفس کبھی نہیں کہتا میرے پاس بہت ہے، وہ کہتا ہے تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور، پھر اس سے بھی زیادہ انسان کے پاس گھر ہوتا ہے، پھر بڑا گھر چاہیے، ایک گاڑی ہوتی ہے، پھر مہنگی گاڑی چاہیے، کمائی ٹھیک ہوتی ہے، پھر دوسروں سے تلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کی تلنا کرنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ آپ کسی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ کسی خوبصورت جگہ پر ہے، کسی کے پاس نئی گاڑی ہے، کسی کا کاروبار بڑھ رہا ہے، کسی کی شادی شاندار ہے، کسی کا گھر بہت اچھا ہے، اور آپ کا نفس فسفساتا ہے دیکھو سب آگے نکل گئے۔ پھر انسان اپنی ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہی نفس انسان سے شکر چھین لیتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ اس چیز کی طرف دکھاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایمان آپ کو ان نعمتوں کی طرف دکھاتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آج رات سونے سے پہلے ایک کام کیجئے، اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھیے، موبائل ایک طرف رکھیے اور اپنے آپ سے پوچھئے اللہ نے مجھے پچھلے 1 سال میں کتنی چیزیں دی۔ آپ کو جواب گنتے گنتے شاید نیند آ جائے۔ صحت، گھر، ماں، باپ، اولاد، دوست، رزق، ایمان، سانس، وقت 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 وقت، اور سب سے بڑی بات توبہ کا موقع۔ لیکن نفس آپ کو ان سب کے بارے میں سوچنے نہیں دے گا، وہ کہے گا تمہارے پاس یہ نہیں ہے، اور انسان اس ایک چیز کے لیے روتا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں، اور ان 100 چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے۔ اس لیے نفس پر قابو پانے کا ایک راستہ شکر بھی ہے۔ جب دل شکایت کرے نعمتیں گنیے، جب دل جلنے لگے دوسروں کے لیے دعا کیجیے، جب دل کہے مجھے کیوں نہیں ملا تو کہیے میرے رب نے میرے لیے جو چنا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ یہ جملہ دل کو بدل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑی بیماری کی، تکبر۔ نفس چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو بڑا سمجھے، آپ کی تعریف کرے، آپ کی بات کو آخری بات مانا جائے، آپ سے کوئی سوال نہ کرے، آپ کی غلطی کوئی نہ بتائے، اور جب کوئی آپ کی غلطی بتا دے نفس ترنت بچاؤ میں آ جاتا ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گے؟ تم کون ہوتے ہو؟ پہلے اپنے اندر دیکھو۔ دیکھیے ہو سکتا ہے سامنے والا بھی غلط ہو، لیکن اگر آپ کی غلطی ہے تو اسے مان لینا نفس کی ہار ہے اور انسان کی جیت۔ کبھی کبھی صرف اتنا کہنا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے انسان کو بہت اونچا کر دیتا ہے، کیونکہ اپنی غلطی ماننا آسان نہیں۔ نفس کو اپنا چہرہ بچانا ہوتا ہے، ایمان کو اپنا دل بچانا ہوتا ہے۔ دونوں میں یہی فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ دوسروں کی کمیاں گننا بہت آسان ہے، اپنے نفس کی کمیاں گننا بہت مشکل۔ ہم دوسروں کے غلط لہجے کو ترنت پکڑ لیتے ہیں، لیکن اپنے لہجے کی سختی نہیں دیکھتے۔ ہم دوسروں کے غصے کو بدتمیزی کہتے ہیں، اپنے غصے کو میری نیچر ایسی ہے کہہ دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لالچ کو برا کہتے ہیں، اپنے لالچ کو مجبوری کہتے ہیں۔ ہم دوسروں کے جھوٹ پر ناراض ہوتے ہیں، اپنے جھوٹ کو معاملہ سنبھالنے کی کوشش کہتے ہیں۔ یہی نفس کا کھیل ہے، وہ آپ کو اپنے لیے بہانے دیتا ہے اور دوسروں کے لیے فیصلے۔ اسی لیے آج سے ایک عادت ڈالیے، جب بھی آپ کو کسی دوسرے انسان کی کوئی برائی بہت بڑی نظر آئے، پہلے اپنے اندر دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھئے کیا اس میں سے کچھ میرے اندر بھی ہے؟ ہو سکتا ہے جواب آپ کو پسند نہ آئے، لیکن وہی جواب آپ کی اصلاح کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ غصے کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دولت چاہیے، دولت کمانا بری بات نہیں، لیکن اس کے لیے حرام راستہ چننا نفس کی غلامی ہے۔ عزت چاہیے، عزت کی خواہش بری نہیں، لیکن ہر وقت لوگوں سے اپنی تعریف کروانا نفس کی بیماری بن سکتی ہے۔
یعنی اسلام آپ کو انسان سے فرشتہ بننے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ انسان کو ایسا انسان بننے کی دعوت دیتا ہے جو اپنی خواہشوں کو اللہ کی ہدایت کے ادھین کر دے۔ یہی اصلی آزادی ہے۔ ذرا غصے کی مثال لیجئے، کوئی آپ کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کے دل کو چبھ جاتی ہے، پہلے کچھ سیکنڈ میں دل تیز ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، ذہن میں جواب آنے لگتے ہیں، نفس کہتا ہے ابھی جواب دو، اس سے زیادہ تیز بولو، اسے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لیکن اگر آپ اسی وقت رک جائیں، ایک پل کے لیے چپ ہو جائیں، تو آپ نے ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سامنے والے کو نہیں، اپنے نفس کو ہرایا ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اصلی طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے سمے اپنے نفس کو قابو۔ سوچئے، اگر آپ نے آج صرف ایک غصہ روک لیا، ایک غلط جواب دینے سے خود کو روک لیا، ایک ایسا میسج بھیجنے سے رک گئے جسے بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑتا، تو آپ نے اپنے نفس کے خلاف ایک جنگ جیت لی۔ اسی طرح جیت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، نفس ایک دن میں قابو نہیں آتا، لیکن ہر دن کی چھوٹی جیتیں انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ میں رکھیے، دوسری بڑی چیز ہے اپنی زبان پر قابو۔ انسان کا نفس صرف کاموں میں نہیں بولتا، وہ زبان سے بھی نکلتا ہے۔ کبھی کسی کی غیبت کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کا من کرتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اپنی اچھائی سب کو بتانی چاہیے، کبھی کسی کی کمزوری لوگوں کے سامنے کھول دینے میں مزہ آتا ہے، اور نفس کہتا ہے بتاؤ، سب کو بتاؤ۔ لیکن ایمان والا انسان رکتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر یہی بات میرے بارے میں کہی جاتی تو، یہیں سے دل کی صفائی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ دوسرے کی عزت بچانے کے لیے اپنے نفس کو روکنا آسان نہیں، لیکن یہی تو اصلی مجاہدہ ہے۔